اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ اور رمضان المبارک امید کرتی ہوں کہ ٹھیک جا رہا ہوگا۔ اس دفعہ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے آپ سب پر کہ تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے بندے کو کیا چاہیے۔ کل کا دن جو ہم نے کل کلاس لی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یاد ہوگا اور آپ سب نے ہوم ورک بھی کیا ہوگا۔ کیا ہے ہوم ورک آپ لوگوں نے؟ کیا تھا بھلا؟ نماز عشاء کے بعد آپ نے 10 ٹائم اس آیت کو پڑھنا تھا۔ تو آپ میں سے کس کس نے پڑھا ہے بتائیں ذرا تھوڑا سا، اور جنہوں نے پڑھا ہے اگر وہ لکھیں کمنٹ کے اندر، آیت زبانی لکھیں جنہوں نے صحیح طرح سے یاد کیا، اور جنہوں نے نہیں یاد کیا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی روزانہ جب آپ اس کو قنوت میں پڑھیں گے تو پروردگار عالم جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ دیکھیے، قرآن اور قرآن کی انسیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ سب کے لیے آسان نہیں ہے۔ میں اور آپ قرآن کھولتے ہیں نا تو ہمیں مشکل لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل کتاب ہے، پتہ نہیں ہمیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن جب قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو اس کو آسان کر دیا۔ تو دماغ میں خیال آتا ہے، سوچ آتی ہے کہ پروردگار تو نے آسان کر دیا، کس کے لیے آسان کیا؟ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے۔ تو پروردگار عالم وہاں بہت خوبصورت انداز سے کہتا ہے ان کے لیے جو پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے جو سیکھنے والے ہیں، ان کے لیے جن کے اندر قرآن سے محبت ہے، انس ہے، جستجو ہے، یعنی کہ قرآن سے محبت جب آپ کرتے ہیں تو پھر قرآن آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں، دیکھیں کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ قرآن پاک کو یہ واحد کتاب ہے پروردگار عالم کی۔ توریت، زبور، انجیل، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو جو ہے وہ دیکھنا عبادت ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو پڑھنا عبادت ہے، لیکن جو باقی کتاب ہیں ان کے لیے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کہا ہے کہ اس کو کھولنا، اس کو کھولو اور اس کو کھول کے دیکھو، تب بھی ہم تمہاری عبادت لکھیں گے، تب بھی ہم تمہیں ثواب دیں گے۔ اور اس کے ایک ایک لفظ کے عوض رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے 10 نیکیوں کا ثواب رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کہا الف لام میم تو پروردگار عالم اس کے صدقے میں آپ کو 30 نیکیاں دے دیتا ہے۔ لیکن بات صرف یہ ہے جو ہمارے ان سیشنز کا مقصد ہے، اور یہ جو انجمن محمدی کا جو اختتام ہے، میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ مسلسل پورا سال ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ قرآن سے لوگوں کو مانوس کریں، قرآن سے لوگوں کو منسلک کریں، احکام فقہ لوگوں کے گوشت پوست کا حصہ بنا دیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ قرآن کی انسیت یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے، جب آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے تب آپ کو مزہ آنے لگتا ہے قرآن کا۔ تو جو قرآن ہے بیسکلی وہ مردوں کے لیے نہیں اترا، قرآن اترا ہی زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اور زندہ رہنے کے بعد خود کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے قرآن ہے۔ جب آپ قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر قرآن آپ کو مرنے نہیں دیتا، کیونکہ قرآن ایک زندہ حی کتاب ہے۔ آپ کبھی اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو برہان کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تبیان کہا، واضح کر دینے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور اس کے ساتھ شفا، ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ تو یہ جو ہم قرآنی دعائیں لے کے چل رہے ہیں، اس کو لے کے چلنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی شامل کریں، مگر ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ کل میں نے آپ کو نمازی بننے کی دعا جو ہے وہ سکھائی تھی، اور اس کا تعلق آپ کی اولاد سے بھی تھا، اور اولاد جو ہے بیسکلی صدقہ جاریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے اور تمام لوگ ان کے آگے تشریف فرما تھے، تو نبی نے کہا کہ اگر تم قیامت تک کے لیے ثواب کا ذریعہ قائم کرنا چاہتے ہو تو تم کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے دنیا سے جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے صدقہ جاریہ؟ تو رسول اللہ نے کہا ایسا کام جو تمہارے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے۔
کہا یا رسول اللہ کیا مثلاً؟ کہا جیسے مسجد میں اپنا حصہ ڈال دینا، یا پھر تم کہیں سبیل لگا لو، کہیں پانی کا کولر رکھوا دو، کہیں مسافروں کے لیے مسافر گاہ بنوا لو، اس طرح کی چیزیں کہ جو تمہارے مرنے کے بعد، یا مسجد میں قرآن، چھوٹی بات کروں، مسجد میں ایک قرآن پاک رکھوا دو کہ جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے تمہیں اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ تو ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ سارے صدقہ جاریہ پیسے والوں کے لیے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے وہی صدقہ جاریہ کرے، ہم جیسے فقیر مسکین غریب کیا صدقہ جاریہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے؟ تو رسول مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ تم بہترین صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر دو کہ تمہارے جانے کے بعد وہ جو کام کرے اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے، اور نیک صالح فرما بردار اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی کہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر اگر وہ اولاد نیک و صالح ہے تو وہ صدقہ جو کام وہ کرتی ہے وہ والدین کے نامہ اعمال کے اندر تحریر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کون سے والدین ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار نہ ہو، اچھی نہ ہو، سعادت مند نہ ہو؟ اور میرے بچے بھی اس وقت سن رہے ہیں، بیٹا یاد رکھیے گا کہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کو وہ دیتے ہیں جو ان کے پاس بیسٹ ہوتا ہے۔ ہر والد کی والدہ کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اپنی ایک وسعت ہوتی ہے، اس وسعت میں جو بہترین ہوتا ہے نا وہ تمہیں دے دیتے ہیں۔ اب تمہیں اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ کم لگتا ہے کہ اکثر میں نے بچوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، والدین سے کہتے ہیں کہ ماما آپ نے کیا کیا ہے، بابا آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جملہ کہنے کے لیے کہ جو آپ نے پوچھا کیا کیا ہے، اس کو اگر والدین بیان کرنا شروع کر دیں تو ان کی زندگیاں گزر جائیں لیکن وہ بتا نہیں پائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہ آپ کو کھانا کھلا کے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان ہو اور اسے بھوک نہ ہو؟ اس ایک رات کو جس میں وہ کم کھا کے سوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ پروردگار عالم اس ایک رات کا اجر آپ کے والدین کو کتنا دیتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب کھڑے ہو کے اولاد کہہ دیتے کہ آپ نے کیا کیا ہے تو ان کی ساری زندگی کی جو محنتیں ہیں، امیدیں ہیں، اس پہ پانی پھیر دیتا ہے ایک بچہ۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے، یہ بہت آسان ہے جملہ، والدین کے آگے کھڑے ہو کر بول دینا بہت آسان ہے، مگر حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی زبان کی تیزی ان پر مت آزماؤ جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، جنہوں نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور نبی پاک کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ میں بیان کروں کہ تم اپنے والدین کا یہ احسان 1000 دفعہ مرو، 1000 دفعہ زندہ ہو تب بھی نہیں اتار سکتے۔ کیا کہ انہوں نے تمہارے دل کے اندر توحید الہیہ ڈالی ہے، انہوں نے تمہیں مودت اہل بیت عطا کی ہے۔ جب اپنے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت کو محسوس کرو تب تم اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے رزق حلال کھلایا اور انہوں نے تمہیں خدا کی محبت سے سرشار کیا، انہوں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت عطا فرمائی اور ان کے اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنا سکھایا۔ باقی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن مودت کی، محبت کی نعمت ایک طرف ہے، تو آپ اس کا اجر نہیں دے سکتے۔ تو کل جو ہم نے پڑھی تھی آیت وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھی، آج بھی جو ہم آیت پڑھیں گے وہ بھی اولاد سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو میں بول رہی ہوں نا، 1 گھنٹہ پورا گھنٹہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوچھ لوں آپ سے ویسے کاپی پین کون کون لے کے بیٹھا ہے؟ دیکھیے یہ کوئی مجلس نہیں ہے کہ جس میں آپ سنیں اور اٹھیں اور چلے جائیں۔ میں نے کل آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ کے پاس کاپی اور پین ہونا چاہیے، جو لے کے بیٹھا ہے ذرا اشارے کریں نا، ذرا مجھے کمنٹس میں لکھیں آئے تاکہ مجھے پتہ چل جائے نا، تسلی ہو جائے کہ باجی آپ میری باتوں کو غور سے سن رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں کہتی رہوں اور آپ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو بہت زیادہ تیز کرے، لیکن علماء بھی یہی کہتے ہیں، رسول بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ یاد رکھنا چاہتے ہو تو اس کو لکھ لو۔ تو اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ویری گڈ، بہت اچھے، اور میں آپ سب کے جو ہے وہ توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ برائے تاجیل ظہور امام اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مل کر اپنے گھر میں آنیسٹی کے ساتھ باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔
دیکھا آپ نے درود پڑھا، کمال ہو گیا کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور اللہ نے آپ کے کمرے کو مسجد بنا دیا، آپ کے کمرے کو درسگاہ بنا دیا۔ تو آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو میں نصیحت کر رہی ہوں، یہ جو میں 1 گھنٹہ گفتگو کر رہی ہوں، سچی بتا دوں یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ نصیحت کا اثر ہر ایک پہ نہیں ہوتا، سب پہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی بات نہیں کر رہی، مطلب ہم بھی تو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم بولتے بولتے تھک جاتے ہیں، مگر اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ جی ان کے دماغ میں کوئی چیز آئی نہیں۔ ہوا کیا؟ وجہ کیا ہوئی؟ میرے بولنے میں تاثیر نہیں ہے، میرے لہجے میں تاثیر نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، ائمہ معصومین کا قول ہے کہ نصیحت فقط وہی قبول کرتا ہے جو اسے قبول کرنا چاہتا ہے۔ نصیحت کا اثر فقط اس پہ ہوتا ہے کہ جو تیار ہو کے آتا ہے کہ میں نے اس نصیحت کو قبول کرنا ہے۔ لیکن جو کہے جی بول رہی ہیں بولنے دیں، بس ٹھیک ہے، ہم دیکھا جائے گا بعد میں، یاد ہو گیا تو کر لیں گے، نہیں ہوتا تو نہیں صحیح، تو پھر ایسے لوگوں کے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جی ان کے دلوں پر پردے ہیں اور وہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ تو اس دلوں کے پردوں کو کھولنے کے لیے آپ کو خود کو آمادہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے۔ تو آج کی جو ہماری آیت ہے وہ آیت ہے سورہ احقاف، ٹھیک ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، یہ ہماری آج کی آیت ہے، آج کا ہمارا لیسن ہے۔ میرا خیال ہے اگر میں درست ہوں تو 26ویں پارے میں سورہ احقاف ہے، لیکن آپ ایک دفعہ ری چیک کر لیجئے گا، کیونکہ ظاہر بشر ہوں، انسان ہوں، غلطی کا احتمال ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ میں کوئی بہت عالمہ نہیں ہوں، میں طفل مکتب ہوں۔ آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو سنانے کے لیے کئی گھنٹے بیٹھ کے پڑھ کے آتی ہوں، تو پھر آپ کو تھوڑا سا سنا دیتی ہوں۔ تو اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا، درگزر کر دیجئے گا، کیونکہ غلطیوں کو معاف کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیجئے گا کہ سورہ احقاف قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورہ ہے، اور یہ سورہ جو ہے جب شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 ساڑھے 3 سال رہے، اس کے بعد وہ صعوبتیں برداشت کر کے جب وہ باہر آئے، اور جب حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ وصال ہوا، جناب ختیجہ کا وصال ہوا، اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا، اس سورہ کو نازل کیا۔ اس میں اگر آپ پڑھیں تو بہت خوبصورت سورہ ہے، اس میں زخموں پہ مرہم رکھنے والی آیتیں ہیں، اس میں دل کو تسلی دینے والی آیتیں ہیں، اور وہ دل کبھی مردہ نہیں ہوتا جو مہینے میں 1 دفعہ سورہ احقاف کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے۔ اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت 15 ہے، ٹھیک ہے، کوشش کر رہی ہوں کہ میں اگر یہ اسکرین پہ آ گئی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں اپنے برادران کی کہ انہوں نے تھوڑی سی جو میری بات ہے اس کو سنا اور ایفرٹ کر کے یہ آیت آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آیت، ٹھیک ہے۔ اب پوری آیت آپ کو نظر آ گئی ہے، غشی کے دورے شروع ہو گئے ہیں کہ لمبی چوڑی 5 لائنیں ہے نا، فیلنگز ایسی آ رہی ہیں نا کہ اتنی لمبی آیت ہم کیسے یاد کریں گے۔ دیکھیں لوگ تو پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، اور یہ تو 5 آیتیں ہیں، تھوڑی چھوٹے سے، مطلب 5 لائنیں ہی تو ہیں، اور آیت تو ایک ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کو، یہ آپ کے سامنے آیت آ گئی ہے، پوری آیت جو اوپر سے شروع ہو گئی ہے، آپ اوپر سے اگر دیکھیں، ویسے مزے کی بات بتاؤں لیکن ابھی میرے پاس موضوع کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں بیان نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ کے پاس تفسیر نمونہ یا تفسیر نور ہے یا تفسیر المیزان ہے، یہ تینوں تفاسیر اگر آپ میں سے کوئی بھی آپ کے پاس اگر ایک ہے تو آپ اس آیت کی تفسیر کو گھر میں ضرور پڑھیے گا۔ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ دوں کہ یہ آیت پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی ہے، اور امام حسین کی جو فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں امام حسین کا تذکرہ کیا ہے، اگر اس آیت کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ نے پڑھ لی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت فضائل امام حسین علیہ السلام کا بہترین مرقع ہے۔ میں فضائل پڑھوں گی، میری اوقات کیا ہے کہ میں امام کے فضائل پڑھوں؟ ذاکرین واعظین جو فضائل پڑھتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن جو فضیلتیں اور جو فضائل اہل بیت کے خدا بیان کرتا ہے وہ جناب علی کوئی
بشر کی مجال نہیں ہے کہ وہ وہاں تک جا سکے. جیسے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج پہ جاتے ہوئے کہا تھا نا، ایک مقام جب آیا تھا تو وہاں کھڑے ہو کر جبرائیل نے سدرۃ المنتہا کے قریب کھڑے ہو کر کہا تھا اس سے آگے گیا تو میرے بال اوپر جل جائیں گے. تو فضائل اہل بیت بھی مودت کی وہ معراج ہے کہ اگر ہم اپنی معرفت سے، اپنی سوچ سے آگے جائیں تو ہمارے بالوں پر جل جاتے ہیں. تو یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو یہ آیت بیسکلی امام حسین علیہ السلام کی شان میں آیت اتری ہے. آپ اگر آپ کو وقت ملے تھوڑا سا تو آپ اس کو تفسیر تھوڑی سی اس کی ذرا دیکھ لیجئے گا. لیکن اس آیت کے اندر جو دعا ہے، ہم اس دعا کی طرف آتے ہیں. آپ اگر غور کریں، آپ دیکھیں آیت کی، میرا خیال ہے اسکرین میں تیسری لائن ہے نا بھائی، تیسری لائن ہے جہاں سے ہماری دعا شروع ہو رہی ہے، ربی تیسری لائن ہے. تیسری لائن پہ آپ آئیے تو تیسری لائن پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ربی لکھا ہوا ہے. جہاں پہ ربی لکھا ہے آپ نے وہاں سے دعا کو شروع کرنا ہے. یہ ہے دعا، ٹھیک ہے. اور ربی سے لے کر من المسلمین جہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے، یہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 لائن یا 1.25 لائن بنتی ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے، مطلب کیونکہ لکھنے میں تھوڑا بڑا آ جاتا ہے، لیکن بیسکلی یہ 1.5 1.25 ہم اس آیت کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. بیسکلی یہ والی جو لائن ہے ہم اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے یہ آیت سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، سب مل کر آپ میرے ساتھ جو ہے وہ اس کو عربک میں ذرا ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. آپ اس کو ذرا پڑھیے. ربی اوزینی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاہ و اصلح لی فی ذریتی انی تبت علیک و انی من المسلمین. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہم نے پڑھ لی، اب اس میں آپ دیکھیں، اس کو میں 3 پارٹس میں ایسے ڈیوائیڈ کروں گی کہ پہلے ربی سے لے کے والدیہ تک، پھر اس کے بعد فی ذریتی تک، اور اس کے بعد تیسرا جو ہے یہاں سے انی تبتو سے لے کر من المسلمین تک. یہ 3 پارٹس میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے. اب آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو رمضان اگر ہمارا لائیو ہوتا نا، مطلب جیسے ہم یہاں ہوتے اور وائٹ بورڈ پہ ہم یاد کر رہے ہوتے، تو یہ میرا پرومس تھا کہ میں آپ کو یاد کروا کے ہی اٹھاتی کلاس سے. لیکن کیونکہ ابھی ہم دلوں کے قریب ہیں مگر فزیکلی طور پہ دور ہیں، تو ابھی جو ہے کہ آپ اس کو کوشش اس طرح کرنی ہے آپ نے کہ اس کو میں آپ کو سامنے ترجمہ کروں گی کہ آپ دیکھیں اس میں آپ بات کیا کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کیا کر رہے ہیں. عجیب آیت ہے کہ پروردگار ربی اوزینی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے، مجھے توفیق عطا کر. کس چیز کی توفیق عطا کر؟ کہ ان اشکرا، تاکہ میں شکر ادا کروں نعمتوں کا، کہ وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل کیں، اتاریں یا مجھے دیں. یعنی کہ شکر بھی جو ہے نا میری بہن، وہ بھی توفیق ہے اللہ کی. یہ دیکھیں، یہ جو اللہ کا شکر ہے نا، یہ ہر ایک کی زبان پہ نہیں آتا، گلہ ہر ایک کی زبان پہ آ جاتا ہے، مگر جو شکر ادا کرنا ہے اس شکر کے لیے بھی توفیق ہونی چاہیے. اب توفیق ملے گی کیسے، کہاں سے توفیق آئے گی؟ پہلے میں اس کی ٹرانسلیشن کر دوں تھوڑی سی، پھر اس کے بعد میں ڈیٹیل کی طرف تھوڑا سا آؤں گی. ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم مجھے توفیق دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا کی ہیں. ان میں سب سے بڑی نعمت مودت اہل بیت ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت توحید الہیہ ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہے. اس نعمت کے صدقے باقی ساری نعمتیں ہیچ ہیں. تبھی تو پروردگار عالم نے سورہ مائدہ میں جب ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد جب رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع کیا اور اس میں جب کہا کہ جو ہے آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی کہ اپنی تبلیغ کے نظام کو کامل کیا، مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد خدا نے آیت اتار دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے ساری نعمتیں تم پہ کامل کر دیں، ختم. اب اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. جو نعمت ہے ولایت اہل بیت کی، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، درود پڑھا آپ نے؟ آواز نہیں آئی مجھے؟ پڑھا؟
ہاں سب مل کے بلند آواز میں ایک مرتبہ درود پڑھیے. آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے سینے میں چھپی ہوئی ولایت کی چاشنی کا اندازہ ہو جائے تو باخدا تم اپنے سینے میں چھپی ہوئی ولایت کے مزے کو چکھتے رہو اور دنیا کی ساری نعمتیں اس ایک نعمت کے صدقے میں فراموش کر دو. یہ ولایت کی نعمت کوئی عام نعمت نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی جو مراد ہے نعمت کی کہ جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو عطا کی، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما اور مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو یا جو تجھے پسند آئے. یعنی کہ تو مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق، یہ جو کہہ رہا ہے نا پروردگار عالم، یہاں پہ آپ یہ دیکھیے عملا صالحاً ترضاہو، ایسا کام کرنے کی، ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آئے. یہاں تک ہو گئی کلیئر بات؟ کلیئر ہے؟ اب آگے جو بات ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ اولاد کے لیے ہے، پھر یہاں پر خالی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا. اللہ نے کہا جو باتیں تم نے اپنے لیے کی ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے بھی کرو، کیونکہ جب تک تمہارا عمل ٹرانسفر نہیں ہوگا، بچوں میں نہیں جائے گا. دیکھیں میں بہت دیندار ہوں، ٹھیک ہے، لگ رہا ہے کہ جی بڑی اچھی باجی ہیں، لیکن میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں جب تک میری نسل اس راستے پہ نہ چلے جو اہل بیت کا راستہ ہے. اگر میں سمجھوں کہ جی میں نے ان کو کھانا کھلا دیا، میں نے ان کو اچھی چیزیں کھلا دی، میں نے برانڈڈ کپڑے پہنا دیے، میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو بہت اچھا دیا ہے، تو میں فیل ہوں. اور میرا بچہ اگر اہل بیت کے راستے پر نہیں ہے، معرفت الہیہ نہیں ہے، تو فیل ہوں میں، پھر میں تربیت کرنے میں فیل ہو گئی ہوں. لیکن ہاں خدا کی بارگاہ میں دیر تو نہیں ہے. آپ ایک ماں تو آپ ہیں، ایک باپ آپ ہیں، لیکن ایک ماں وہ ہیں جو پوری امت کی ماں ہیں، اور وہ ہیں جناب فاطمۃ الزہرا. ایک باپ وہ ہیں جو پوری امت کے باپ ہیں، اور وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا مشکل کشائے دو جہان. جب ہم جیسے کمتر مائیں فیل ہو جائیں نا، ہم جیسے کمتر باپ فیل ہو جائیں، تو انہیں چاہیے کہ پھر اس حقیقی باپ کی بارگاہ میں، اس حقیقی ماں کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر کہیں کہ بار الہا اے جناب سیدہ میں ناکام ہو گئی، میں نے بڑی کوشش کی اپنے بچوں کو راہ راست پہ لانے کی، آپ گواہ رہیے گا، مگر کیا کروں میں ناکام ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ مائیں ناکام بھی ہو جائیں مگر کوشش کرنا نہیں چھوڑتی. تو آپ پھر اس کے بعد اپنی نسلوں کو جناب سیدہ کو دے دیں کہ بی بی میں نے تو پال لیا، میں نہیں پال سکی، اب آپ جانیں اور یہ جانیں. بی بی آپ کے بیٹے کے سپاہی ہیں، بی بی آپ کی بیٹیوں کی کنیزیں ہیں. آقازادی کیا کہیں گے دنیا والے کہ اس در پر جس در پہ سخاوت، عطا، جود، کرم ہر چیز کی انتہا ہے، وہاں پر رہ کر اگر تم یہ نہ لے سکیں تو کیا ہوا. تو میں چاہتی ہوں آقازادی کہ آپ ہمارے بچوں پر اپنی نظر کرم کریں. تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، اصلح فی ذریتی، اور اصلح لی فی ذریتی، اور ہماری ذریت کی بھی اصلاح کر، یعنی ان کو سیدھے راستے پر چلا، ان کو ٹریک دے، ان کو اہل بیت کا راستہ سمجھا. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ رب العزت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اوپر اپنے لیے دعا مانگی، اپنے والدین کے لیے دعا مانگی، تیسرے پارٹ میں آپ نے جو ہے وہ اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ بار الہا میری اولاد کو، میرے بچوں کو جو ہے ان کو اصلاح دے، ان کو سیدھے راستے پر رکھنا. اور اس کے بعد کہا کہ جو یعنی کہ سیدھے راستے پہ اولاد آ گئی. تیسری جو آخری پارٹ ہم نے رکھا تھا انی تبتو علیک و انی من المسلمین، یہ جو آیت ہے اس میں کچھ اقرار ہے، اس میں کچھ اعتراف جرم ہے، اس کے اندر کچھ پروردگار عالم کے جو ہے نا وہ قرب میں جانے کا آسان ذریعہ ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قریب قرب عطا کر، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ کثرت سے استغفار کرو تو اللہ تمہیں اپنا قرب عطا کرے گا. کہ استغفار جیسے شکر ہر ایک کی زبان پہ نہیں آتا، اسی طرح استغفار بھی ہر ایک کی زبان پہ نہیں آتا. بڑا مشکل کام ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اعتراف جرم کریں، خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے آپ
آپ کو گناہگار تصور کریں، یاد رکھیے اصل توبہ ہے ہی یہ کہ جب بشر کو خود احساس ہو جائے کہ وہ گناہگار ہے، جب مجھے پتا ہو نا کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں، پھر میں جب خدا کی بارگاہ میں آتی ہوں تب مجھے توبہ کرنے کا مزہ آتا ہے، تب مجھے معافی مانگنے کا مزہ آتا ہے، تب مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پر جو آخری پارٹ ہے کہ اے پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اور اس کے بعد آپ کہہ کیا رہے ہیں اللہ کو؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بات کا پروردگار تو یقین کر لے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں کافر نہیں ہوں، پروردگار میں تیرا نافرمان بندہ نہیں ہوں، پروردگار میں تجھ سے دور رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں مسلمین میں سے ہوں، پروردگار تو اپنی رحمت سے مجھے دور نہ کرنا، اے میرے پالنے والے یہ جو میرے گناہ ہیں، یہ میری جو گستاخیاں ہیں، یہ جو میں تیرے آگے تن جاتا ہوں، یہ جو میں تیرے آگے ڈٹ جاتا ہوں، پروردگار یہ میرے اندر کا شیطان ہے جو مجھے راغب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا رہے تو سب سے اچھا، اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر پروردگار تو نے مجھے دیا ہی کیوں نہیں۔ مولا متقیان بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو اندر سے فطرتاً سمجھتے ہیں، تبھی تو مولا نے کہا تھا کہ ایسے دو طرح کے بندوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے یہ ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ پوچھا مولا کون سے؟ کہ جنہیں مل جائے تب بھی وہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جنہیں نہ ملے تب بھی وہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ نعمت مل جائے تو پہلے تو گڑ گڑا کے پروردگار دے دے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، مصلے بھی ہو رہے ہیں، نماز شب بھی ہو رہی ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر پروردگار وہ کہتے نہیں ہیں کہ کون سی دے گئے، تو پھر اب وہی والا حال ہوتا ہے ہمارا بھی کہ اب اللہ تعالیٰ ہم کیا کریں۔ تو پھر مولا متقیان نے تبھی تو سیدھا سیدھا کہا کہ جس کو مل جاتا ہے تب بھی وہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں دعا مانگ کے، منتیں مان کے، پھر جب اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے تحت ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا تو کہتے بہرحال میں تو مانتا رب ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر تو میرا رب ہوتا تو مجھے عطا کرتا، تو میرا رب ہوتا تو میری دعا قبول کر لیتا، اللہ میں تو آج کے بعد نماز ہی نہیں پڑھوں گا۔ تو مولا متقیان نے کہا پھر ایسے شیعوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جنہیں مل جائے تب بھی اللہ کو چھوڑے اور جنہیں نہ ملے تب بھی اللہ کو چھوڑے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم آپ کی زبان سے اقرار کروا رہا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گزشتہ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمین میں سے ہوں، مجھے کافر قرار نہ دینا۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ احقاف کی جو آیت نمبر 15 کا ہاف پارٹ ہے، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، یہ 14 مرتبہ اب اس کو لکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ اکثر مجلس میں بھی جب ہم پڑھ کے اترتے ہیں نا تو اس کے بعد اگلی مجلس تک فون آتے رہتے، باجی وہ کتنی دفعہ آپ نے بتایا تھا، باجی وہ کیا کرنا تھا، تو اسی لیے بار بار درخواست کر رہی ہوں کہ لکھ لیجئے گا اس کو۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کو 14 مرتبہ اپنی نماز کے بعد دعا کی طرح درود 14 مرتبہ پڑھ کر، 14 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر، پھر 14 مرتبہ درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرے۔ اس سے ہوگا کیا کہ خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد والدین کی اطاعت کرنے کا ہنر آپ کو آتا ہے، تیسرا آپ کے بچے جو ہیں وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنا، اپنے بچوں کی اصلاح کی دعا مانگنا تمام دعاؤں سے بہتر ہے، لیکن بہرحال پھر بھی میں ایک جملہ ضرور کہوں گی کہ اپنی ہر دعا سے پہلے فاطمہ کے بیٹے کو ضرور یاد رکھیں، اپنی ہر دعا سے پہلے ظہور امام کی جو تاجیل میں امام کے ظہور کی تاجیل کی دعا ہے اس کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ جب آپ امام کے ظہور کی دعا نہیں کرتے تو پھر امام دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور دل برداشتہ ہو کے کہتے کہ اللہ انہوں نے ساری دعائیں مانگی اور میرے ظہور کی دعا نہیں مانگی۔ تو آپ اپنی تمام دعاؤں سے پہلے امام کے ظہور کی دعا ضرور مانگا کریں۔ جب آپ امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں تو آپ کی ہر دعا پر امام خود آمین کہتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی جو ہماری یہ دعا ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے، اگر کوئی سوال ہے، اگر کوئی پریشانی ہے، اور میں آپ کو پتہ ہے کہ اقرار کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں صحیح طرح نہ سمجھا سکی ہوں آپ کو، کیونکہ میں خود طفل مکتب ہوں۔ آپ کو اگر کہیں کوئی کمی ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے میں انہی چیزوں کو تھوڑا سا پڑھ کر اور آپ کو بیان کر دوں گی۔ تو یہ آج کا جو ہمارا پہلا پارٹ تھا دعا والا، یہ پارٹ ہمارا جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہوم ورک آپ کا یہی ہے کہ آپ نے اس دعا کو نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے لکھ کر۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو ٹپ دے رہی ہوں
کہ جتنی دعائیں جو ہم کر رہے ہیں آپ ان کو لکھتی جائیے کسی کاپی پر یا فوٹو کاپیز ان کی نکلوا لیجیے اور ان کو مصلی میں رکھ لیجیے اپنی جا نماز پہ. اور جب آپ جا نماز میں رکھ لیں تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ بڑے فونٹ میں لکھوائیں اور جب آپ قنوت پڑھیں تو نیچے ہی رکھ لیں اس کو تاکہ وہ سامنے آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو قنوت میں بھی پڑھ لیں. جب آپ اس کو قنوت میں پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی آپ جب اس کو 5 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کا قنوت بھی طویل ہوتا جائے گا اور آپ کو دعا بھی یاد ہوتی جائے گی. انشاءاللہ کل میں آپ کو ایک نماز بتاؤں گی جو بچوں کی اصلاح کے لیے اور فرما برداری کے لیے ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو کل ایک آیت اور کرواؤں گی بچوں ہی کے حوالے سے تاکہ پھر اس پورے پیکج کو ہم لے کر چلیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری کوشش تو یہی ہے, دعا ہی کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو جو ہے وہ دین حق پر رکھے اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ٹھیک ہے, یہ تو آج ہم نے بات کر لی دعا کی. اب دوسرا پارٹ جو اب ہم لے کے چلیں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا آج جو کل میں نے آپ کو ایک نام بتایا تھا نا اللہ کا, وہ کون سا نام تھا؟ اللہ. آج بھی میں بہت ہی مطلب ایسا عام فہم نام ہے جو آپ سب کو آتا ہے, لیکن اس کی جو میننگز ہیں, اس کے جو معنی ہیں, وہ معنی بہت وسیع ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور جو لوگ تفسیر قرآن کرواتے ہیں وہ لوگ کئی گھنٹے اسے ایک لفظ پہ بولتے ہیں. مطلب ہم تو مفسر نہیں ہیں نا, لیکن جو مفسر ہیں جنہیں سمجھ میں آ جاتی وہ کئی گھنٹے اللہ کے اس نام کی جو ہے وہ تاثیر کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے اس نام کی تاثیر کو بتا رہے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا جو نام ہے وہ ہے الرحمن. آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں سب سے زیادہ جن 2 ناموں کی تکرار اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے وہ ہے الرحمن اور الرحیم. یہ 2 نام ہیں جو قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں, اور ایون خدا کو اپنی یہ صفت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے ہر آیت, ہر سورت کو پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھنے کے لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں, دل میں کچھ بھی کریں, تب آپ بسم اللہ پڑھیں. اگر آپ بسم اللہ کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں جو کہ آپ کو نظر آئیں گے, ایک اللہ, ایک رحمان اور ایک رحیم. یہ تینوں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جب آپ قرآن کھولتے ہیں, جب آپ قرآن اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورت آپ کو نظر آتی ہے وہ کون سی سورت بھلا نظر آتی ہے؟ سورت الفاتحہ. ایگزیکٹلی, جس کو باب القرآن بھی کہتے ہیں, قرآن کے اندر داخل ہونے کا راستہ. تو جب آپ سورت الفاتحہ کو بھی کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو آپ اس میں غور کریں کہ اس کی پہلی آیت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو صفات نظر آتی ہیں وہ کون سی صفات نظر آتی ہیں؟ وہ یہی ہوتی ہیں, رب العالمین, الرحمن, الرحیم. مطلب وہی اللہ کی صفات جو بسم اللہ میں آپ نے اوپر پڑھی ہیں وہی صفات اس میں آپ کو نیچے نظر آتی ہیں. اب یہ جو رحمان ہے, ہم اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بیسکلی جب ہم ترجمہ کرتے تو یہی بات ہوتی, لیکن اگر ہم اس کے لفظی معنوں کے اندر جائیں, رحمان و رحیم, تو ان کا جو اندر بیسکلی مین مقصد ہے وہ تو ایک ہی ہے, رحم کرنے والا. رحمان بھی وہی ہے, رحیم بھی وہی ہے, لیکن رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے. رحمان کی رحمانیت, رحمان کی عطا, رحمان کی کریمی, رحمان کی جو سخاوت ہے وہ بہت وسیع ہے. اکثر ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے, ہم لوگ اکثر جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک سوال, یہ جو میں اسماء گرامی پروردگار عالم کی صفات گرامی کو لے کے چل رہی ہوں, اس کا مقصد توحید سے محبت دلوں میں ڈالنا ہے. ہمارے ممبر مقروض ہیں توحید کے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ممبروں سے ہر بات ہوتی ہے مگر توحید کا تذکرہ سب سے کم ہوتا ہے. اب جب آپ آئندہ یہ ہماری کلاسز ختم ہوں گی تو آپ کو خدا کے میں مطلب 90 نیمز تو ہم نہیں کر پائیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کے 10 نام ہی کر پائیں گے ان 10 دنوں میں. مگر جب آپ 10 ناموں کو اب پڑھیں گی تو آپ کو پڑھنے کا لطف آئے گا. دیکھیں, جب تک دل نہ جڑے نا تب تک پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. یہ جو لفظ رحمان ہے یہ بہت خوبصورت ہے, یہ کریمی کی انتہا ہے. مطلب اس میں
ایک جوش ہے، اس میں ایک وسعت ہے، اس میں سمندر ہے یہ عطا کا. یہ جو رحمان لفظ ہے یہ سمندر ہے، اور اس کے اندر ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہمارے عیب سب اس کے اندر مطلب دفن ہو جاتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں یہ جو ظرف ہے نا انسان کا اندر کا ظرف، یہ بہت چھوٹا ہے، تنگ ہے. جب ظرف بڑا ہوتا ہے نا تو کردار بھی بڑا ہوتا ہے. ظرف چھوٹا ہونا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بری لگ رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مائنڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم. اکثر میں نے دیکھا گھروں میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھا تھا فلاں آنٹی کیسے ہنس رہی تھیں، دیکھا تھا انہوں نے مجھے دیکھ کے کیسے جملے بولے تھے. بھائی آپ اس کے دل کے حال تو نہیں جانتے، غریب پتہ نہیں کس بات پہ ہنس رہی ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں. اب قصور اس کے ہنسنے کا نہیں ہے، قصور اس ظرف کا ہے جس میں اس کا ہنسنا بھی نہیں سمایا. یعنی کہ وہ میرا اندر کا ظرف اتنا سا ہے جس میں لوگوں کی نظریں، لوگوں کی سٹائل، لوگوں کا بات کرنا، ہر چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا لوگ، تو انہی لوگوں میں میری بہن ہم بھی شامل ہیں. جیسے باقی لوگ ہم پہ نظریں رکھے آئینہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا فوکس کر کے، تو آپ بھی تو سب پہ فوکس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ویلے مصروف کہ ٹائم ہی بڑا ہے ہمارے پاس، ہم ہر ایک کی جو ہے نا باقاعدہ اس کے اوپر ہم نظر کرم رکھے ہوتے ہیں کہ کون کس وقت کچھ کرے تو میں اس کی پکڑ کر لوں. اتنی پکڑ تو اللہ بھی نہیں کرتا جتنی ہم کرتے ہیں. تو وسعت قلبی نہیں ہے ہمارے اندر، وسعت نہیں ہے. رحمان پڑھیں، اس کی تسبیح کو پڑھیں، نماز میں اس کی تسبیح شامل کریں، اس سے وسعت قلبی آتی ہے. کیا ہے؟ اچھا وسعت قلبی ہوتی کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا مجھے وسعت اپنے دل کو وسیع کرنے سے؟ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مثال دوں آپ کو. اگر یہاں ایک گلاس پانی کا رکھا ہے میں نے، اس کے اندر کوئی چھوٹا سا تنکا چٹائی کا یا ہوا کا ذرے سے آ جائے، کوئی اتنا سا پتے کا اتنا سا ٹکڑا گلاس میں گر جائے، اب وہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا. اب آپ پئیں گے وہ پانی، آپ کہیں گے میں کیوں پیوں، یہ تو اتنا خراب ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ گرا ہوا ہے، میں تو نہیں پی سکتی. نظر آ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ گلاس کے اندر وسعت اتنی ہے کہ آپ کو وہ اتنا سا ذرہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے. اب اگر میں اسی گلاس کو بہتے ہوئے جاری پانی میں انڈیل دوں اور انڈیلنے کے بعد اسی میں سے میں وہ پانی نکال کر پھر آپ کو دوں، آپ پی لیں گی؟ آپ پی لیں گی. کیوں پئیں گی؟ آپ کہیں گی کیونکہ اب تو نظر نہیں آ رہا، تو میں نے تو آپ کے سامنے ہی تنکا اس میں ڈالا ہے، پھر بھی آپ پی رہی ہیں. تو آپ نے کہا کیونکہ وہ بڑا ہے اور تنکا بہت چھوٹا ہے، تو اتنی بڑے وسیع جگہ میں وہ اتنا سا تنکا کیا حیثیت رکھتا ہے، گلاس میں تو نظر آ رہا تھا. تو یہی بات میرے اور آپ کے ظرف کی ہے، یہی ہماری اوقات ہے، یہی ہماری حیثیت ہے کہ ہمیں ہر چیز چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے نا. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس لیے نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ظرف ہمارا گلاس جتنا ہے. جس دن ہم نے اس کو وسیع کر لیا، جس دن ہم نے اس کو بڑا کر لیا، جس دن ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا کر لی، اس دن ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر نہیں آئیں گی. اور وسعت قلبی، بڑی چیزوں کو اپنے اندر ضم کرنا صفت الہیہ ہے. الرحمن یہ وہ اللہ ہے کہ جو بڑی بڑی کوتاہیوں کو دیکھ کر بھی صرف نظر کر جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ حی ہے، وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، وہ جاگتا رہتا ہے. لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. آپ رات کے پچھلے پہر میں بھی کچھ کر لیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ کر کیا رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی آپ کو نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی آپ کو رزق عطا کر رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا نہیں کتنا رحمان ہے، وہ کتنا وسیع ہے اس کا قلب، کس قدر اس کی عطا وسیع ہے. مثال دیتی ہوں چھوٹی سی. آپ اپنے بچے کو کوئی چیز دیتی ہیں، موبائل، ٹھیک ہے نا، موسٹ فیوریٹ چیز بچوں کی موبائل آپ نے لے کے دیا، اور وہ بھی لیٹسٹ کون سا ہے آج کل؟ بھائی آج کل کون سا ہے وہ؟ سیمسنگ، اوپو، اور ذرا اب آپ برانڈ لکھ لیجیے گا، میری تو فیلڈ ہی نہیں، میرے پاس تو یہ تھکا ٹوٹا ایک چھوٹا سا موبائل ہے، یہی چل رہا ہے. تو آپ اگر دیکھ لیں آپ لوگوں کے پاس جو ہے موبائل لے کے دیا، اب آپ نے بچے کو کہہ دیا بیٹا دیکھو لے تو رہی ہوں نا میں، تم نے ریسرچ ہی کرنی ہے اس کے اوپر، کوئی خراب حرکت کی، کچھ اونگی بونگی حرکت کی تو تم دیکھ لینا. اب ایک دن کیا ہوا، رات کو آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا بچہ کمبل کے اندر نورانی چہرہ ہوا ہوا ہے اس کا، روشنی ہی روشنی ہے اس کے فیس کے اوپر. مجھے تو لگا کہ میرے بچے پہ کوئی وحی اتر رہی ہے کہ چمکدار چہرہ. اب جو کمبل ہٹایا تو نیچے موبائل روشن تھا. اب وہ روشن موبائل، نورانی چہرہ ایک دم سے جو ہے وہ اندھیرے میں آ گیا کہ بچہ رات کے 2 بجے موبائل پہ کیا ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو بچے نے کہا ماما وہ میں
سیریز ارطغرل دیکھ رہا تھا، آج کل تو وہی چل رہا ہے نا، تو سب وہی دیکھ رہے ہیں، تو میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو آپ کو غصہ چڑھا، میں نے تمہیں ریسرچ کرنے کے لیے دیا تھا، میں نے تمہیں یہ ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں دیا تھا، آپ نے جھٹ واپس لیا، واپس کرو، مجھے آئندہ ہاتھ نہ لگانا اس کو۔ اب آپ نے تو واپس لے لیا کیونکہ آپ نے دیا تھا، لیکن خدا کی یہ صفت یہ ہے کہ آنکھیں اس نے دی ہیں، زبان اس نے دی ہے، کان اس نے دیے ہیں، ہاتھ اس نے دیے ہیں۔ اب ذرا آج کا لیکچر ختم ہو جائے نا تو اکیلے کونے میں بیٹھ کے ذرا اکیلے میں سوچئے گا کہ کہیں ہم اپنی آنکھوں کو اس کے خلاف استعمال تو نہیں کر رہے، ہم آنکھوں سے وہ چیزیں تو نہیں دیکھتے جو اسے ناپسند ہوں، ہم کانوں سے وہ تو نہیں سن رہے جو اس کو ناپسند ہو، ہاتھوں سے وہ فعل تو نہیں کر رہے جو اس کو ناپسند ہو، اور یہ جو 1.5 انچ کا گوشت کا لوتھڑا زبان ہے جسے ہلا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس سے وہ باتیں تو نہیں کر رہے جو اس کو ناپسند ہو۔ لیکن جب ہم دیکھیں گے نا تو آنکھیں بھی مس یوز ہو رہی ہیں، کان بھی مس یوز ہو رہے ہیں، زبان بھی مس یوز ہو رہی ہے، تو اب یہ سوچے کہ وہ کتنا رحمان ہے کہ کوئی چیز واپس نہیں لیتا۔ اگر وہ بھی ہماری طرح واپس لے لے کہ جی تم نے آنکھیں مس یوز کی ہیں، واپس کرو میری دی ہوئی آنکھیں، واپس کرو میری دی ہوئی زبان، واپس کرو میرے ہاتھ، تو بتائیں ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آپ کو عطا کیے چلا جا رہا ہے، اور پھر اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ سب کو دے رہا ہے، چاہے کوئی اس کو مانے وہ اس کا بھی رب ہے، چاہے کوئی اس کو نہ مانے وہ اس کا بھی رب ہے۔ آپ کے ذہنوں میں اکثر سوال آتا ہے نا کہ یہ جو غیر مذاہب ہیں، ہندو ہیں، یہ تو اس کو مانتے نہیں تو ان کو کیوں نعمتیں دے رہا ہے؟ وہ اس لیے ان کو نعمتیں دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، اس کے دل کے اندر تنگی نہیں ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے نہیں مان رہا، ہمارا تو یہ نا میرا نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کروں گی۔ اللہ کہتے ہیں یہ رحمان صفت اپنے اندر ڈالو، اپنے اندر کوئی تمہارے ساتھ جو بھی کرے تم وہ کرو جو تم ہو۔ یہ جو ہمارے اندر بدلہ ہے نا، گیو اینڈ ٹیک، یہ رحمان ختم کرتا ہے۔ تو یہ جو رحمان ہے، لفظ الرحمن، اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس کے لیے تسبیح پڑھیں، اس سے ہوگا کیا؟ وسعت قلبی ہوگی، دل کھلے گا۔ اور بیماریوں کے لیے بھی اگر میں بہت خوبصورت اس کا میں وہ جب اس کے پڑھ رہی تھی تاثیر تو اس میں نے پڑھا کہ آشوب چشم، جن کی آنکھوں میں موتیا ہوتا ہے یا جن کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں یا جن کی بینائی کمزور ہوتی ہے، ان کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے سلائی سرمے کی لے کر جو سرما لگاتے ہیں اس پر 14 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اور 14 مرتبہ یا رحمانو پڑھ کر اور اس سلائی سے اپنی آنکھوں میں سرما لگائیے، تو اس سے رات کے سوتے وقت لگائیں تو اس سے آپ کی بینائی جو ہے وہ روشن ہوتی ہے، جو آنکھوں میں موتیا ہوتا ہے وہ پروردگار عالم کے اس نام کی صفت سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ وسعت رزق اور وسعت قلبی کے لیے بھی الرحمن ہے، اس کا وہ جو ایک خاص عمل ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی بھی جنس یا اجناس پر یہ سورہ یہ جو الرحمن لفظ ہے اس کو آپ 114 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کو اپنے رزق میں شامل کیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ پروردگار عالم کا جو صفاتی نام ہے الرحمن، آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ احکام کے پورشن میں اگر ہم آئیں تو احکام کا جو پورشن ہے اس میں ہم وضو اور غسل، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ پورے ٹاپکس جو ہے احکام بیسکلی آپ کو اگر پڑھنا ہے تو کسی عالم دین سے پڑھیں، صحیح بتا رہی ہوں، عالم دین جو آپ کو سکھائے گا۔ احکام سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہم احکام کو بوداری نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے فلاں سے پوچھ لیا فلاں سے پوچھ لیا، لیکن آپ جس کی تقلید میں ہیں آپ ان کے احکامات کو فالو کریں۔ آج ہم صرف جنرل بات کر رہے ہیں، ہم کوئی اتنا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم آج ڈسکس کریں گے وضو۔ وضو آپ کو پتہ ہے کہ وضو کس چیز کو کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں کہ منہ، ہاتھ اور پاؤں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ دھونا، مطلب ایسے نہیں کہ واش کر لیا چھٹے لگائے، نہیں، وضو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص طریقہ کار کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سکھایا ہے اس طریقے سے آپ اپنے جو ہے وہ اعضاء و جواہر کو دھوئیں اور واش کریں۔ اب ہم تھوڑا سا وضو کی طرف جب ہم آئیں گے تو ہم اس میں وضو کو ہم پڑھیں گے کہ واجبات وضو کیا ہیں، کون سے طریقے ہیں جس سے ہم نے وضو کرنا ہے، اور وہ کون سے طریقے مبطلات وضو کیا ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر مطلب مختلف سوالات آپ کے جو ہوں گے اس کو ہم کریں گے۔ لیکن آج جو میں جلدی سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ غایت وضو، یہ میرے بچے جو ہیں وہ نوٹ کر لیں بیٹا، غایت کہتے ہیں ضرورت کو،
کن چیزوں کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم کیوں وضو کریں, کس کس چیز کے لیے ہم نے وضو کرنا ہے. ویسے تو وضو جو ہے وہ مومن اور شیطان کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں, کیونکہ جو شخص باوضو ہوتا ہے, وضو ایک ڈھال ہے جو شیطانی حوادث کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتا. اور علماء کرام نے بھی اور ائمہ معصومین سے روایت فرمائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سونے سے قبل اگر کوئی وضو کر کے سوئے اور اسے سوتے ہوئے موت آ جائے تو پروردگار اس کی موت کو شہادت لکھتا ہے, اور اگر وہ صبح اٹھتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے تو اللہ پوری رات اس کو عبادت میں لکھتا ہے کہ میرا بندہ عبادت میں تھا. تو یہ وضو جو ہے اس کو کرنا چاہیے. اور جو میرے ینگ بچے اور بچیاں یونیورسٹی کالجز جاتے ہو, بیٹا کوشش کیا کرو کہ یونیورسٹی کالج جانے سے پہلے باوضو ہو کر جاؤ. اب آپ سوچ رہے ہو کہ آنٹی ہم مجلس میں توڑی جا رہے ہیں, ہم مسجد میں بھی نہیں جا رہے ہیں, آپ یونیورسٹی بھی ہم وضو کر کے جائیں. تو جب آپ یونیورسٹی وضو کر کے جاؤ گے نا, تو یہ جو کوئی بھی شیطانی فعل جو ہے نا وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. آپ کی سوچ کے اوپر اللہ تعالیٰ قفل لگا دے گا, تالے لگا دے گا کہ اس طرف جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ اللہ کو اپنا ضامن بنا کر باوضو ہو کر گھر سے نکلے تھے. تو بیسکلی ہم اس وقت جلدی اس کو غایت وضو جو ہے ہم وہ کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے لیے ہمیں وضو کرنا چاہیے, ہمیں وضو کرنا جو ہے ہمارا ضروری ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہماری تمام واجب اور مستحب نمازیں ہیں, چاہے وہ مستحب ہیں چاہے وہ واجب ہیں, سوائے نماز جنازہ, نماز میت, اس کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. باقی تمام واجب نمازوں کے لیے اور مستحب نمازوں کے لیے وضو ضروری ہے. سب سے پہلے جب بھی آپ نے نماز کے لیے قصد کرنا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے, یہ پہلی چیز ہو گئی. پھر اس کے بعد نماز کے بھولے ہوئے جو اجزاء ہیں ان کی ادائیگی کے لیے, جن میں خاص طور پہ سجدہ اور تشہد جو ہے اگر آپ بھول جاتے ہیں اور اس کو بعد میں ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے. یہ اور اس کے بعد تیسری چیز جس کے لیے وضو آپ کے کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے, وہ ہے طواف کعبہ. مطلب جب آپ کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کعبے کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. بغیر وضو کے آپ کعبے کا طواف نہیں کر سکتے. اور اس کے پھر احکام آگے بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہے, لیکن یہاں پہ میں صرف ایک جملہ کہہ کے جلدی سے گزروں گی کہ اگر طواف کے دوران کسی وجہ سے آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جہاں پہ آپ نے طواف روکا ہے وہیں سے آپ جا کر وضو کریں گے. اگر پہلے 3 جو شوط ہیں, چکر ہیں, وہ ہو گئے ہیں, اگر وہ نہیں ہوئے, ابتدائی 3 میں ہی آپ کا وضو باطل ہو گیا تو آپ اسٹارٹ سے کریں گے. لیکن اگر آپ کا وضو 3 چکروں کے بعد باطل ہوا ہے تو پھر آپ وہیں سے اپنے طواف کو کنٹینیو کریں گے, لیکن پہلے وضو کر کے آئیں گے, اور وضو کر کے پھر اس کے بعد آپ جو ہیں وہ اپنے طواف کو آگے کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ بیچ میں انہی کلاسز کے درمیان ہم آپ کو شارٹ کٹ وضو بھی تھوڑا سا سکھا دیں گے, کیونکہ اکثر جب ہم عمرہ, زیارات, کربلا, شام جاتے ہیں تو پھر اونگ آ جاتی, نیند آ جاتی, تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر وہ اتنی دور ان کے جو ہے 10 شوئی وہاں جائیں, تو ہم آپ کو شارٹ کٹ سکھائیں گے کہ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے جلدی وضو کر لے, تو اس سے عبادت بھی آپ کی چلتی رہے گی اور آپ کا وضو بھی جو ہے وہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک آ گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو چوتھی چیز ہے وہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو مس کرنا. مطلب جیسے آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ اگر آپ نے ہاتھ لگانا ہے, یا بعضوں کو یوں کر کے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے, تو تلاوت قرآن پاک کے لیے اور قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو مس کرنے کے لیے آپ کا وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ائمہ معصومین کے جو نام ہیں ان کو جو ہے وہ مس کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جو اسمائے گرامی ہیں ان سب کو جو ہے وہ ٹچ کرنے کے لیے آپ کا وضو کرنا ضروری ہے. تو یہ غایت وضو ہیں جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہمیں وضو جو ہے وہ کرنا ہے. اب باقی انشاءاللہ کل پرسوں جو ہماری کلاسز ہوں گی وضو سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو, لیکن میں آپ سے درخواست یہی کروں گی کہ جو ہمارے ٹاپکس چل رہے ہیں نا میری بہن, انہی سے ریلیٹڈ کویسچن لکھیے گا, کیونکہ یہ پھر اکثر آپ کے ذہن میں تو ماشاءاللہ سوالوں کا ایک لائبریری ہے, تو وہ
سوال انشاءاللہ بشرط زندگی اگر رہا تو ہم اس آن لائن درس کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیکن ابھی میری درخواست یہ ہے کہ کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے تو اس چھوٹے ٹائم میں ہم فقط وہی چیزوں کو ڈسکس کریں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج میں نے صرف پوائنٹس آپ کو جلدی جلدی لکھوائے ہیں غایت وضو کے کہ وہ کون کون سی چیزیں۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویشچن ہوگا تو آپ نے نیچے کمنٹس میں لکھ دینا ہے، میں کوشش کروں گی کہ بیچ میں کہیں پر بھی آپ کے ان سوالات کو ہم لے کر چلیں۔ اچھا جی، اب آ گیا ایک جو ہے نا مشکل والا ٹاپک۔ جی جناب، وہ کون سا ٹاپک ہے؟ وہ ٹاپک ہے کہ وہ کام جو ہم بہت شوق سے کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ کل میں نے کہا تھا نا گناہان کبیرہ کو ہم ڈسکس کریں گے، بڑے بڑے گناہ۔ بڑے بڑے گناہ کا مطلب جیسے میں نے کل ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ وہ چیزیں جن کے لیے سزا کے بارے میں قرآن کے اندر لکھا ہو یا ائمہ معصومین نے کہا ہو کہ جی ہلاکت میں ہے، وہ جہنمی ہے، وہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ گناہان کبیرہ میں شامل ہوتی ہیں۔ آج جس گناہ کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یہ گناہ جو ہے نا ہے تو میرے لحاظ سے بہت چھوٹا منا سا۔ کیا ہے؟ جھوٹی تو بولا ہے میں نے، جھوٹی تو ہے، کیا ہو گیا؟ کون سی بات ہے؟ اتنے سے جھوٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو اتنا سا جھوٹ ہے نا، یہ جب محشر میں ملے گا نا باجی تو یہ بہت بڑا ہو کے ملے گا۔ جھوٹ، ایک دفعہ نبی پاک بیٹھے ہوئے تشریف فرماتے، ایک شخص آیا آگے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بڑی بڑی برائیاں کون سی ہیں؟ کہا کینہ ہے، منافقت ہے، حسد ہے، بہتان تراشی ہے، شرک ہے، نا امیدی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ رسول اللہ نے بڑی بڑی برائیاں بتائیں اور کہا یہ ساری برائیاں ایک جھوپڑی میں ایک کمرے میں بند ہیں اور اس کمرے کے باہر ایک تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کی چابی جھوٹ ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جسے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے تو پھر آٹومیٹکلی اس کے اندر بہتان ترازی، حسد کرنا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، بدگمان ہونا، ادھر کی بات ادھر کرنا، ہمارا موسٹ فیوریٹ نا، میں تو صرف تمہیں ہی بتا رہی ہوں، میں نے تو اور کسی کو بتایا ہی نہیں ہے نا۔ یہ جو ہماری زنانہ فطرتیں ہیں نا، ویسے آپس کی بات ہے تھوڑا سا قریب آ کے ہے، زنانہ فطرت ہے، لیکن تھوڑے سے برادران میں بھی یہ صفتیں آ گئی ہیں اب۔ ہاں اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے آپس میں دوست، مطلب پہلے ہم سنا کرتے تھے ہماری دادی نانی کے دور میں کہ مردانہ حرکتیں یہ ہوتی ہیں، مردانہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اب وہی مرد جو ہیں وہ گھروں میں بھی وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں جو ہے وہ ان کے گوسپس بھی یہی ہوتے ہیں۔ اور ہاں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہم نے جھوٹ بولنے کا نام گوسپ رکھا ہوا ہے۔ چلو گوسپ کرتے ہیں، چلو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹ ہے نا یہ آپ کے اعمالوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا، شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا اور وہ عبادات بھی قضا کرتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، آپ نا میں چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں اور جو ہے وہ اور بھی غیر اخلاقی کافی امراض ہیں میرے جو میں کرتا ہوں، تو یا رسول اللہ میں سارے تو اکٹھے نہیں چھوڑ سکتا، آپ سے میری گزارش ہے آپ مجھے کوئی ایک کام چھوڑنے کے لیے کہہ دیں تو میں وہ کام جو ہے نا وہ چھوڑ دوں گا اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ دوسرا چھوڑوں گا، پھر تیسرا چھوڑوں گا۔ رسول اللہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، تو کہا یا رسول اللہ آپ کی فرمائش پہ جو آپ کہیں گے میں وہ کام چھوڑ دوں گا۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم شراب پینا نہیں تم نہ چھوڑو، چوری بھی کرتے رہو، کہ پھر ایسا کرو تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ آسان ہے۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یہ تو بڑا آسان کام کہہ دیا، میں سمجھا تھا رسول اللہ مجھے کہہ دیں گے شراب نہ پیو، وہ تو شکر ہے رسول نے مجھے یہ نہیں کہا شراب نہ پیو۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ کہا صرف تم نے جھوٹ نہیں بولنا، باقی تم نے سارے کام جو تمہارے سمجھ میں آتا ہے آہستہ آہستہ تم ترک کر دینا۔ اب وہ شخص کہتا ہے میں گھر گیا، میں نے جا کر جو ہے نا وہ شراب پینا شروع کی، جیسے ہی میں شراب پینے لگا تو کہنے لگا جب میں شراب پیوں گا تو پھر میں کوئی غلط کام کروں گا، اور جب غلط کام کروں گا رسول اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تو پھر میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس نے نا شراب رکھ دی سائڈ پہ، کہنے لگا پیوں گا اور نہ میں پھر غلط کام رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اگلی رات کو اٹھا، چپکے سے کسی صحابی کے گھر میں گیا، جا کے چوری کرنے لگا۔ ایک دم سے دل میں خیال آیا کہ چوری کروں گا، پھر اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے چوری کی تو میں کہوں گا نہیں، تو پھر جھوٹ ہو جائے گا، چوری کرنا بھی چھوڑ دی۔ وہاں سے واپس آ گیا، 4-5 دنوں کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا، کہا یا رسول اللہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے بہت آسان کام کہا ہے، لیکن آپ نے مجھے ایک کام چھوڑنے کے لیے کہا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ یا رسول اللہ میری شراب بھی چھوٹ گئی، یا رسول اللہ میری چوری بھی چھوٹ گئی۔ اے میرے پالنے والے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ میں نے آپ کی محبت میں یہ ساری برائیاں چھوڑی ہیں۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا بس اب تو یہ لکھ لے کہ آج کے بعد تیری شفاعت کا ضامن میں ہوں۔
تو میرے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہنیں، میرے بھائی، جو میرے بچے، میری بیٹیاں، جو سب دیکھ رہے ہیں، بیٹا رسول اللہ سے شفاعت کروانی ہے نا، تو پہلے ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں بھی تو کوئی کام کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ جو جھوٹ ہے، 70 گناہان کبیرہ ایک طرف ہیں اور جھوٹ ایک طرف ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں کی اصلاح کے لیے جھوٹ بولا تھا، ہم نے تو فلاں کو جو ہے وہ اس کی تربیت کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا، میں تھوڑا سا، اگر آپ کے پاس پین کاپی ہے تو میں صرف آیتیں لکھواؤں گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو جھوٹ سے ریلیٹڈ ہیں قرآن پاک میں، جہاں پر اللہ نے جھوٹوں کے لیے ملامت کی ہے، جھوٹوں کے لیے سزا بیان کی ہے، جھوٹوں پہ لعنت کی ہے۔ تو وہ آیتیں جو ہیں وہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آیتیں پروردگار عالم نے ہمیں بتائی ہیں کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ سورہ نحل ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ بے شک وہی لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے خدا کی نشانیوں کو سچ نہیں مانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 105۔ آپ نے گھر میں اس کو ایک دفعہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں اللہ نے جھوٹوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہم بول بھی دیتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، اور یہ نہ ماننا اس سے زیادہ بری بات ہے۔ نہ ماننا جو ہے وہ اس سے زیادہ قبیح فعل ہے۔ آپ کو بتاؤں، یہ جھوٹ کوئی چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم جیسے مجلسیں پڑھتے ہیں، ذاکر ہیں ہم، مطلب میں اپنے آپ کو عالمہ تو نہیں کہتی، ذاکرہ، ہم جو ذاکرین ممبروں پہ آتے ہیں، آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم جو تھے، وہ عالم نہیں، ذاکر مجلس پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے مجلس پڑھتے پڑھتے کہا، 2 دفعہ کہا کہ امام حسین نے کہا یا جناب زینب، یا جناب زینب، یا جناب زینب۔ تو ایک ان سے بڑے عالم نیچے تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا خبردار، امام حسین نے صرف 1 دفعہ جناب زینب کو آواز دی تھی، 3 دفعہ نہیں، تم اپنی طرف سے جو ہے وہ مصائب اور فضائلوں کے اندر جملوں کو ایڈ نہ کرو، کیونکہ مصائب اور فضائلوں میں جو جملے ایڈ کیے جاتے ہیں وہ بھی جھوٹ کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہاں تک جو ہے وہ احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک اور سورہ ہے، سورہ زمر، اس کی جو ہے آیت نمبر 3 جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ جس میں کہا ہے کہ بے شک خدا اس شخص کی رہنمائی نہیں کرتا جو جھوٹا ہے۔ یعنی آپ پھر چاہے لاکھ کوشش کر لیں، آپ چاہے لاکھ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، لیکن آپ یاد رکھیں سیدھا راستہ بھی تو وہی، اسی راستے پہ تو سیدھے پہ وہی چلتا ہے نا کہ جو پہلے چلنا شروع کرتا ہے۔ آپ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، تو اللہ کیوں چلائے گا؟ اللہ کہے گا قدم تم اٹھاؤ، راستہ میں بتاؤں گا۔ لیکن جو جھوٹا بندہ ہے پھر اس کو سیدھا راستہ نہیں ملنے والا۔ تو یہ جو سورہ زمر ہے، اس کے اندر بھی پروردگار عالم کی آیت نمبر 3، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ میں مسلسل یہ جو ہمارے اندر کی برائیاں ہیں اس کو قرآن سے ہم اس کو دیکھیں گے، اور قرآنی آیات کے ریفرنسز جو ہیں وہ میں نکال کے آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 جو ہے اس میں بھی پروردگار عالم نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 7، اس کو بھی پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اس میں بھی جو جھوٹ ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ سخت ترین سزا ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اس کو آپ نے گھر جا کے ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ سورہ حجرات کی جو ہے وہ آیت نمبر 2 ہے، اس کو بھی آپ نے گھر جا کے گھر میں قرآن کو کھولنا ہے، یہ بھی جھوٹ سے ریلیٹڈ آیت ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کیونکہ اگر میں صرف جھوٹ پہ بولوں نا تو مجھے پورا 1 گھنٹہ چاہیے، جس میں مختلف ائمہ معصومین کی جو روایات ہیں، ان کی احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، اس کو میں بیان کروں ڈیٹیل میں، پھر آپ کو سناؤں۔ پتہ آپس کی بات ہے، محرم کی مجلسیں ہوتی نا، تو ان مجلسوں میں ہم لوگ یہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ کوئی باجی بھلا جھوٹ پہ مجلس پڑھ کے تو چلی جائے، اس کے بعد صاحب خانہ بھی جو ہے وہ اگلے سال اس کو بالکل نہیں، میں نے تو پڑھانا ہی نہیں ہے، آج تو میری مجلس ہی ٹھنڈی کر کے چلی گئی ہے۔ بھلا بتاؤ، یہ مجلس میں پڑھنے والی باتیں ہیں؟ جھوٹ اور منافقت اور کینہ، حد ہو گئی۔ بھلا فضائل پڑھتی پھڑکتے ہوئے نعرہ تو کوئی لگا ہی نہیں آج ہماری مجلس میں، بس مولا قبول کر لے۔ تو یہ جو ہماری تھنکنگ ہے، مینٹالٹی ہے کہ جس مجلس میں نعرے ہوں گے وہی قبول ہوگی، جس مجلس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے میرا تعلق ممبر سے ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں باجی آج ایسے مصائب پڑھیے گا کہ پھڑک جائیں سب۔ مصائبوں کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ کبھی کبھی آپ صرف حسین کہتے ہیں، مولا حسین کا نام لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ ذاکرین کے کوئی کمالات نہیں ہیں، یہ تو صاحب خانہ کی نیت ہے۔ ساری چیزیں ملتی ہیں، ساری چیزیں مرج ہوتی ہیں تو ایک مجلس بنتی ہے۔
اور یہ جو تمام چیزیں ہیں تو یہ ہم اگر ہم محرم الحرام میں کوشش کریں کہ ہم تھوڑا سا تدریسی تھوڑا سا اخلاقی باتوں پر ہم گفتگو کریں تو یہ ممبر جو ہے یہ بہترین درس کا ہے، یہ ممبر بہترین استاد ہے، لیکن محرم میں تو ہم نے سننا ہی نہیں ہے۔ محرم میں ہم وہی دیکھیں، فضائل اہل بیت کے بغیر کوئی مجلس مکمل نہیں ہے۔ اگر ہم اہل بیت کی فضیلت نہ بیان کریں تو ہم ذاکر نہیں ہیں، لیکن اہل بیت کی فضیلت سننے کا حق بھی وہی رکھتا ہے کہ جو کردار اہل بیت سے منسلک ہو۔ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے کا حق بھی وہی رکھتا ہے کہ جو اگر میں مجلس پڑھوں تو میری مجلس میں تاثیر تب آئے گی جب وہ کام میں خود کرتی ہوں۔ جب میں وہ کام کروں نہیں اور آپ کو درس دیے جاؤں باجی تہجد پڑھا کریں اور خود سو رہی ہوں تو پھر میری بات میں اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں اکثر جو بچے ہیں اور مائیں ہیں جو اکثر شکایتیں کرتی رہتی ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا، میرا بچہ جو ہے وہ کہنا نہیں مانتا، میں تو سارا دن چیختی رہتی ہوں یہ کرو۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ جو گفتگو ہے یا جو کہنا ہے، یہ عمل کی خیرات ہے۔ تاثیر لہجے میں تب آتی ہے جب میں اپنی کہی ہوئی باتوں پہ پہلے خود عمل کروں۔ اگر میں چاہوں کہ میں پوری مجلس جناب پورا جو رش 3-4 ہزار کا مجمع میری باتیں سن کے عمل پیرا ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے مجھے وہ باتیں خود پہ اپلائی کرنی پڑیں گی۔ جس دن وہ سارے کام میں خود کرنے لگی اس دن مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ میری زبان میں خود بخود تاثیر دے گا۔ اسی طرح والدین کے لیے بھی میں کہوں گی کہ بچوں سے جو کام آپ نے کروانا ہے وہ پہلے خود کریں۔ جب آپ کریں گے تو آپ کے لہجے میں اللہ تعالیٰ خود تاثیر دے گا۔ ہمارے نا آج کے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا، پورا گھنٹہ ہو گیا، اور جو ہے ہم نے اس میں آج مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کیا۔ سورہ احقاف کی کون سی والی آیت تھی جو آج ہم نے پڑھی ہے؟ ہاں ذرا لکھیں، ہاں آواز نہیں آ رہی مجھے، آپ کو لکھنا پڑے گا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 ایگزیکٹلی۔ اس آیت آج کا ہوم ورک آپ کا کیا ہے؟ آج آپ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کو دیکھنا ہے، اور اس کو وہی اسی طرح نماز عشاء میں ہی تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے آپ، کیونکہ مغرب میں تو روزہ افطار کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو عشاء میں آپ اس کو 10 ٹائم پڑھیں گے، اور پڑھ کر آپ جو ہے اس کو کل ہم نے جناب ام البنین کو ہدیہ کی تھی نا، آج کی یہ جو 10 آیتیں ہیں یہ ہم جناب ہاجرہ کو ہدیہ کریں گے۔ جناب ہاجرہ کون ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ آج ہم یہ ان کو ہدیہ کریں گے، اور ان کو ہدیہ کر کے ہم کہیں گے کہ آپ نے جس طرح اپنے بیٹے کی پرورش کی ہے ہمیں اپنے بچوں کو پالنے کا اور تربیت کرنے کا ہنر سکھائیں۔ یہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے آج کی آیت، اور اس کے ساتھ یہ جو میں نے جھوٹ سے ریلیٹڈ آیتوں کے نمبر آپ کو دیے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف آپ نے ان کو کھول کے قرآن اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ 4-5 آیتیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، اس کو پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد خدا سے دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہمیں ہمت دے کہ ہم مصلحتاً بھی جھوٹ نہ بولیں، اور ہم اس عادت کو ترک کر کے قرب اہل بیت حاصل کریں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارا یہ جو آج کا سیشن ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا عبادت کرنا، آپ کا یہ سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری اس جو علم کی طلب ہے اس کو ظہور امام سے متصل فرمائے، اور ہمیں ظہور امام کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرمائے، اور جب امام تشریف لائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اور ہماری نسلوں کو امام کی جو جمعیت ہے اس میں جگہ عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اول وقت کا نمازی بنا، اور ہم سب کے بچوں کو نیک و صالح بنا، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔